ناظرین، پروگرام تعلیم اور دنیا میں میں ہوں آپ کی میزبان مریم خان۔ ناظرین، پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم اپنے اقتدار کے حوالے سے دیتے ہیں۔ پاکستان بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہ جو ملک ہے وہ اسلام کے نام پر بنا۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے کیا وہ اسلامی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عظمیٰ افتخار نے، ان سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، سیکولرزم جو ہے یہ پورے ریلیجن کی اگر بات کی جائے تو یہ پوری دنیا میں جو ہے ایک پرائیویٹ میٹر سمجھا جاتا ہے، لیکن ارلی ایجز کی بات کی جائے ایجوکیشن کے حوالے سے تو اس کو ریلیجیس ایجوکیشن کو فارمل ایجوکیشن کے طور پر بھی دیا جاتا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ریلیجیس ایجوکیشن کا ہونا تعلیم کے ساتھ کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں دعوت دی جی تاکہ میں اپنے ایکسپیرینسز کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ جی اس کے لیے بہت شکریہ۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اسلامک ایجوکیشن یا ریلیجیس ایجوکیشن کو ہم اپنی ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں، جی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر سویلائزیشن جو ہے، ہر تہذیب جو ہے وہ مذہب سے جنم لیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہماری اسلامک سویلائزیشن ہے۔ جی جی اسلامک سویلائزیشن کیونکہ تہذیب ہی انسان کو مہذب بناتی ہے، سویلائز بناتی ہے، کلچرڈ بناتی ہے، اس کو ایک مہذب انسان بناتی ہے۔ تو تعلیم جو اسلامک ایجوکیشن ہے اس سے ہم کسی صورت بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ جی شروع میں مدرسہ اور مسجد ایک ہی چیز تھی۔ آپ جیسے دیکھیں کہ مسجد نبوی سے جو ہے وہ ابتدا کی گئی اور مدرسہ وہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، اور بالکل بچوں کو ارلی ایجوکیشن جو ہے وہ وہیں سے دی جاتی تھی۔ پھر بڑے علماء کرام جو ہیں دور دراز علاقے سے بھی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے علماء کرام کے پاس جاتے رہے۔ اس کی جی وجہ یہ ہے کہ آپ جس بھی، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ بدھزم ہے، کرسچینٹی ہے، آپ کسی بھی مذہب کی تعلیم کو اگر اس سے دور کر دیتے ہیں تو جی اس مذہب کی تہذیب ہی ختم ہو جاتی ہے، سویلائزیشن ہی ختم ہو جاتی ہے، اس ریلیجن کا کلچر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جب اسلامک سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اسلامک کلچر کی بات کرتے ہیں، جی ظاہر ہے بینگ اے مسلم ہم اسلام سے دور نہیں ہو سکتے۔ یہ بلیسنگ ہے کہ ہم مسلم ہیں اور مسلم گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، جی تو بالکل اس چیز کے ساتھ ہمارا ایک ایسا ریلیشن ہے کہ ہمیں اسلامک سویلائزیشن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے یا اس میں خود کو گروم کرنے کے لیے، اسلامک کلچر میں خود کو گروم کرنے کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہمیں اسلام سے ناطا جوڑ کے رکھنا ہے، اسلام کی تعلیمات جی بالکل کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا 65 لینگویجز میں مطلب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا۔ وہ کیوں کیا گیا، کیوں ضرورت پیش آئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے اس سے سیکھنا چاہا، لرننگ کے لیے، جی لرننگ کے لیے یہ تمام چیز کی گئی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا گیا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اپنے لینگویج میں، اور اس کو پھر اپنی سوسائٹی میں اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ لاز بنائے گئے، لاز رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کی گئی۔ تو بے شک یہ ضروری نہیں ہے کہ بینگ اے مسلم ہی ہم نے اسلامک کلچر اور جی سویلائزیشن یا اسلامک ویلیوز کو لے کے چلنا ہے۔ پوری دنیا میں اسلام ہی کی ویلیوز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں، آپ شرک کو چھوڑ دیں نا، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ کوئی خدا کو ایک مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ ایک الگ جی بالکل چیز ہے، وہ جی آپ کا عقیدہ آ جاتا ہے۔ لیکن جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ تو اسلام ہی کی دی ہوئی ہے، وہ تو بالکل مذہب دین جو اسلام ہے اسی نے دی ہے، اور اسی سے وہ آگے چیزیں جو ہیں وہ تمام دنیا میں چل رہی ہیں۔ جیسے آپ صفائی کو دیکھ لیں، جیسے آپ قانون کے احترام کو دیکھ لیں، جیسے آپ جو ہے وہ حقوق کو دیکھ لیں کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں، قانون کا احترام کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ تمام اپنے کورٹ کے رولز کو دیکھ لیں، جتنے بھی یہ سب چیزیں ہیں یہ اسلامک ایجوکیشن ہے۔ UN کے چارٹ کو بھی اسلامک، آپ دیکھ لیں، وہ بھی بالکل جی بالکل، اسلامک ایجوکیشن کو تو آپ نکال ہی نہیں سکتے بیچ میں سے۔ مطلب پہلی وہی ہی یہ تھی نا کہ اقرا، بالکل کہ پڑھ، وہیں سے علم۔ انسان دیکھیں اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ صرف مخلوق ہے۔ وہ اشرف کس بنا پر ہے؟ علم کی بنا پر ہے۔ بالکل
تو یہ جو تعلیم ہے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلامک ریلیجن، دین مکمل وہاں پر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک جو ہے انسان کو مطلب لائف گزارنے کا جو پیٹرن آف لائف، پیسج آف لائف جو ہے وہ اسلام نے دیا، بتایا، پاتھ بتایا، اور اس کے اوپر ہی ہم جو ہے وہ اپنی لائف کو اگر گزارتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سویلائزڈ ہیں، ہم کلچرڈ ہیں. آج انسان اپنے آپ کو مہذب کہلانا پسند کرتا ہے، شائستہ کہلانا پسند کرتا ہے. تو اس کی وہ جو تراش خراش ہے، جو کلٹیویشن ہے اس کی، وہ کب پاسبل ہے؟ تبھی پاسبل ہے جب وہ ایک اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے. جی صحیح کہا. ماڈرنزم یہ تو نہیں ہے کہ آپ دین سے دور ہو جائیں. جی دین سے دوری تو آپ کے لیے پھر تباہی ہے. بالکل صحیح کہا. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائے گا کہ 1980s میں جنرل ضیاء الحق نے جو ہے اسلامائزیشن کے ایفرٹس کے انڈر جو ہے وہ مدرسہ کے جو نیٹ ورک ہے اس کو مشروم کیا تھا. تو اس میں جو تھا اپنا جو میتھڈ تھا اور کریکولم جو تھا وہ مدرسوں کا اپنا تھا، جو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو بھی کریکولم ڈیزائن تھا اس کے مترادف تھا. ابھی جو سنگل نیشنل کریکولم آیا ہے، کیا یہ بھی پاکستان کو اسلامائزیشن کرنے کی ایک جو ہے کی جانب جو ہے ایک قدم ہے یہ دوبارہ سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس وقت بھی جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی جو اقدامات کیے اس کی ریزن یہ تھی. دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا وہ لا اکراہ فی الدین قرآن کی آیت ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایک انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سارے ہمارے سوچے ہوئے لاز امپلیمنٹ ہوں، ہماری بتائی ہوئی لمٹس ہوں، ہم اپنے اکارڈنگ اس کو لے کے چلیں. ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں کو جبر مت کریں. دین میں کہیں پر بھی زبردستی نہیں ہے. دین کو پڑھیں، کھوج لگائے انسان، اس کے اندر اس کا دلچسپی پیدا ہو اور اس کے اوپر وہ عمل کرے. اب مدرسوں کو کیا تھا کہ آہستہ آہستہ ان کو کچھ اور طرح کی ٹریننگ، کچھ اور طرح سے مطلب ان کی تربیت کی جانی شروع ہو گئی. وہ ایسی تربیت تھی یا وہ ایسا نظام تھا کہ جو کہیں نہ کہیں ہماری روٹس کے لیے ٹھیک نہیں تھا. وہ ان کو ڈسٹرب کر رہا تھا. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو رہا تھا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے لیکن ابھی جو ون نیشن ون کیریکولم آیا، دیکھیں نیشن کیا ہے؟ ون نیشن تو تبھی ہوگی نا جب اس کی کچھ چیزیں آپس میں جو ہے وہ ملتی جلتی ہوں گی. ابھی ہم جب کلچر کی بات کرتے ہیں، ثقافت کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سندھی ثقافت ہے، یہ بلوچی ثقافت ہے، تو کس بیس پہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ڈریسنگ، ان کی خوراک، ان کا جو ایٹماسفیئر ہے، آب و ہوا، وہ سب سیم ہوتا ہے، ان کے رسم و رواج سیم ہوتے ہیں. تو ایک جو قوم ہے، ایک جو نیشن ہے، اس کا کیریکولم کیوں نہ ایک ہو؟ جب ہماری کتاب ایک ہے، جب ہمارا اللہ ایک ہے، جب ہمارا رسول ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، تو ہمارا ایک ون نیشن ون کیریکولم یہ سلوگن مجھے پرسنلی میں اس کو بہت اس لیے پسند کرتی ہوں کہ یہ آپ کے معاشرے سے بہت ساری چیزوں کو ختم کرتا ہے، اس مایوسی کو ختم کرتا ہے جو ایک قائم ہو گئی تھی کہ جی یہ بچے جو ہے وہ یہ سلیبس پڑھتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی، آپ کو خود معلوم ہے کہ وہ بڑا ہائی فائی کلاس میں آتا ہے اور یہ سلیبس جو ہے یہ شاید عام سلیبس ہے، اور یہ پڑھ کے آپ مطلب وہ پڑھتے ہوئے بھی آپ ڈپریشن میں چلے جائیں کہ میں وہ نہیں پڑھ پا رہا جو بہت ایک ہائی فائی کلاس کا سلیبس ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے وہ کیوں نہیں ایک ون نیشن کے طور پہ اور ون کیریکولم کو لے کے اور اسلامیات کا جو سلیبس ہے اگر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اس کو کمپلسری قرار دیا گیا ہے، تو اس نیسیسری، یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ پہلے دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، آپ کے گرینڈ پیرنٹس آپ کے ساتھ ہوتے تھے، وہ بچوں کو بہت سی چیزیں سکھاتے تھے، بچے ان سے دین کے ساتھ وابستگی ان کے ساتھ بیٹھ کے بچوں میں پیدا ہو جاتی تھی. ابھی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، پیرنٹس میں دونوں مدر فادر جابینز ہیں، بچے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنی ان کی اسکولنگ ہے، اپنی ان کی یونیورسٹی ہے، انہیں کوئی ریلیجن کا اس طرح سے کانسیپٹ دینے والا نہیں ہے. تو پھر آپ کا جو ون نیشن ون کیریکولم یا جو آپ کا اسلامک اسٹڈیز کا، اسلامیات کمپلسری کا جو آپ کا سلیبس اداروں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، وہ تو آپ کے لیے بلیسنگ ہے. آپ اس کو بلیسنگ سمجھنا چاہیے. آپ کو یہاں سے اپنا یہ مائنڈ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر پوری دنیا میں بات کی جائے پیس اور وار کو لے کے، تو کیا ریلیجن اتنی امپورٹنس رکھتا ہے کہ کسی بھی ملک میں یا پوری دنیا میں پیس اور وار کے لیے اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس کو پڑھنا ضروری ہے؟ اس کے افیکٹس ہیں؟
دیکھیں جنگ اور جہاد میں فرق ہے. ٹھیک ہے, ہمارا ریلیجن اسلام ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے, اور اس میں بھی بہت سارے رولز ہیں. عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, سرسبز و شاداب درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا. لیکن ابھی آپ دیکھیں جس طرح کے ویپنز ہیں, جس طرح کی وارز ہیں, اس میں تو پرواہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی آبادی ہے یا کوئی فارسٹ ہے یا کوئی مطلب آپ کا جو ہے وہ کلٹیویٹڈ ایریا ہے. نقصان, صرف نقصان. جنگ ہمیشہ نقصان کی طرف لے کے جاتی ہے. جہاد کا حکم کب ہے؟ کہ جب تمہارا دین خطرے میں ہو, تمہاری اسلامی ریاست خطرے میں ہو, جی اس کے اوپر تمہارا وہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہو جو اسلام کے نظام کو ختم کر کے اسلام سے ہٹ کے کوئی نظام قائم کرنا چاہتا ہو, تو جی جہاد. ادروائز آپ بات چیت کے ساتھ معاملات کو طے کریں. پیشنس, صبر, جی ڈاکٹر یہ صاحب یہ بہت بتائے گا. ضروری ہے. جی بالکل. جی 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 ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائے گا کہ ہم جو ہے اسلامی جمہوریہ ملک میں رہتے ہیں, یہاں پر جو ہے ہمارے جو کریکولم میں ہے پبلک سیکٹرز میں دیکھ لیں, کیونکہ ہمارے دو سیگمنٹس ہیں جہاں پر ایجوکیشن دی جاتی ہے نا, دو لیولز پر. ایک جو ہے وہ جی جی سیکولر ایجوکیشن ہے اور دوسری جو ہے وہ ریلیجیس ایجوکیشن ہے. تو اگر جی ہم اپنے جی پبلک اور پرائیویٹ اسکولس میں دیکھتے ہیں, وہاں پر جو ہے دینی تعلیم اس طرح سے نہیں دی جاتی. اسی وجہ سے جو ہے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو مدرساز میں لگاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے جو ہم بچوں کو مدرسے میں بھیج کے ان کو تعلیم دیتے ہیں اور دوسرے جو ہم سیکولر ایجوکیشن دیتے ہیں, کیا دو مائنڈ سیٹ کے بچے ہم پیدا نہیں کر رہے ہیں سوسائٹی میں, بالکل جن کر کی رہے سوچ ہیں. بالکل اور الگ ہے؟ میں بالکل کر رہے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں مطلب اگر میں اپنے ریجن کی بات کروں تو ہمارے یہاں پر مدرسے کی ایجوکیشن کو کیوں پروموٹ کیا گیا؟ جی کیونکہ وہ فری ایجوکیشن ہے, موسٹلی فری ایجوکیشن ہے. اکوموڈیشن فری ہے, آپ کا میل فری ہے, کھانا پینا فری ہے, رہائش مفت ہے آپ کی. بچہ آپ کا وہاں پہ جو ہے وہ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ دینی تعلیم دینی شروع کر دی جاتی ہے. جی غربت کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے والدین مجبور ہیں کہ اپنے بچوں کو ایک تعلیمی ادارے میں نہیں بھیج سکتے, ایک جو مطلب ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہاں نہیں بھیجتے, اور مدرسے کا رخ کرتے ہیں کہ چلو وہاں پہ جائے گا بچہ اور وہاں جا کے بچہ جو ہے وہ مفت تعلیم حاصل کر لے گا. وہ مفت تعلیم جو ہے وہ بچے کو ایک تو نہ صرف گھر سے دور کرتی ہے, گھر سے جی دور بچہ ڈسٹرب, ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو اس طرح کی بورڈنگ تو نہیں ملتی کہ اس کو بہت کوئی ہائی فائی رہائش مل رہی ہے یا اس کے ساتھ اس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت گروم پرسنالٹی بنے گا. تو مدرسہ سے بھی شخصیات نکلتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, جی لیکن وہ چیز پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک 100 میں سے کوئی ایک, جی لیکن میجورٹی کیا ہے کہ بس ایک ہے, ایڈمیشن کروا دیا, مدرسے چلے گئے بچے, وہاں جا کے مدرسے کی تعلیم شروع ہو گئی, اور ساتھ میں جو ہے بچہ مفت میں رہ بھی رہا ہے, کھا پی رہا بھی ہے, پیرنٹس کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے, اور پیرنٹس سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہمارا بچہ وہاں پہ سیف ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب اچھا یہ بتائے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو مدرسے کے بچے جو ہیں وہ ملک کے کنٹمپریری میٹرز میں کتنی انوالومنٹ رکھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا بچہ ہے, ہماری قوم کا, جی ہمارا وہ کل کا نوجوان ہے اور ہمارا فیوچر ہے. بہرحال وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم لوگ اصل میں ہم نے اپنے دین کو بہت نیگیٹو بھی یوز کیا جاتا ہے. اور میں یہ کہوں گی, مطلب مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں بچوں کو جس طرح سے گروم کرنا چاہیے, جیسے ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, وہ چیز نہیں ہو پاتی, جی وہ چیز نہیں ہو پاتی. اور وہ بچہ جب مدرسے سے بھی باہر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس قابل تو ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ٹھیک ہے ایک شعور ہوتا ہے, ایک دینی سمجھ بوجھ ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ اگریسو بھی ہوتا ہے, وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہوتا ہے. ہمیں ایسے نوجوان تو نہیں تیار کرنے نا کہ جو ایک اپنی ڈپریس پرسنالٹی کے ساتھ معاشرے میں آئیں. وہ ظاہر ہے معاشرے کے لیے معاون نہیں ہو سکتے, جی وہ کبھی بھی سوسائٹی کے لیے اتنے ہیلپ فل نہیں ہو سکتے جتنی ہمارے سوسائٹی کو ضرورت ہے. ڈے بائی ڈے ہم کمپٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, ہم ایک ظاہر سی بات ہے 21 سینچری کے لوگ ہیں. ہمارے بچوں کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, مینٹلی جی بھی فزیکلی بھی, جی اور ڈائٹ کا بھی بہت ایک رول ہوتا ہے آپ کی لائف میں. اور وہ ساری چیزیں بچوں کو جو پیرنٹس کی نگرانی میں ملنی چاہیے وہ بہرحال جی مسنگ ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں, جن کی وجہ سے پرسنالٹیز میں فلاز آتے ہیں.
जी डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताएगा कि अभी जो मदरसा में जो पढ़ाया जो तालीम दी जाती है, अभी उसको स्कूलों में भी मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया गया है, पंजाब में तो शुरू हो हम्म। गया है। और अभी इमरान हम्म। खान ने भी जो है वो आज अपनी ब्रीफिंग में जो है बराह रास्त बताना था कि सिंगल नेशनल करिकुलम को जो है अब पूरे मुल्क भर में जो है राइज किया जाए। तो लेकिन जी इसमें जो जी। है फिरका वारियत पैदा नहीं होगी। आप क्या समझती हैं कि क्या ये सही अमल है कि अगर हम अपनी ये जो एजुकेशन में जो है ये दीनी तालीम देना भी शुरू कर दें? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से फिरके के जो स्कॉलर्स हैं या टीचर्स हैं उनको हम अपॉइंट करें अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए? देखिए, टीचर को बहैसियत टीचर, अगर बीइंग अ टीचर मैं आपको टीचर का रोल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो जी उसका रोल बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। और इस ट्रायंगल में उसकी एजुकेशन होनी चाहिए कि अल्लाह, रसूल और किताब। बस इस ट्रायंगल से बाहर उसको किसी फिरके की तरफ स्टूडेंट्स को लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो जी सिर्फ क्योंकि देखिए हमारा कुरान किसी फिरके की तरफ नहीं लेके जाता। जी हम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किसी फिरके की तरफ लेकर नहीं जाते। जी लेकिन ये हमारी एक उम्मत मुस्लिमा की एक ये भी मतलब है कि हमारी ही उम्मत में 72 फिरके होंगे। तो जी फिरके अगर हैं तो फिरका वारियत को मदरसे इंस्टीट्यूट तक नहीं लाना चाहिए, जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक नहीं लाना चाहिए। मदरसों में बिल्कुल। तो ये चीज हो गई कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये फलां का मदरसा है, ये फलां की मस्जिद है, ये फलां का इस तरह से, और लोग उसको वो चीजें अगर शुरू में रोकी जाती तो इतनी प्रमोट ही ना होती। लेकिन अभी तो वो बहुत अपनी रूट्स जो है जाहिर है उनकी स्ट्रांग हो चुकी हैं। तो अब जब ये वन नेशन वन कैरिकुलम की बिना पर इस्लामियात का सिलेबस आ रहा है तालीमी जी इदारों में, तो इस चीज को स्ट्रिक्टली रोकने की जरूरत है कि न्यूट्रल अपॉइंटमेंट्स की जाए। जी डॉक्टर साहिबा। और जी न्यूट्रल अपॉइंटमेंट्स की जाएं और टीचर को ये ब्रीफ किया जाए कि वो भी जो लेक्चर दे, जो भी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हो, जो भी उनकी ट्रेनिंग हो, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम बेस्ड हो और इस्लामिक एजुकेशन बेस्ड हो, कोई फिरका वारियत के ऊपर ना हो। किसी किस्म की इस चीज को प्रोमोट करने की इजाजत जो है वो नहीं होनी चाहिए और इसको जी रोकना बिल्कुल। चाहिए। अगर इसको शुरू में ना रोका गया, आगाज में ना रोका गया, तो ये चीज फिर आगे चल के मुश्किल हो जाएगी। वो जो फिर आपने खदशा जाहिर किया है वो फिर पॉसिबल है। जी डॉक्टर साहिबा, ये देखने में आ रहा है कि जो पहली से पाँचवीं जमात के जो बच्चे हैं उनको स्कूल्स में क्लास के अंदर जो है वो सिर्फ जो है कुरान पाक की जो एजुकेशन है उसमें से पढ़ना सिखाया जाएगा, ठीक है। जी जी। लेकिन अगर 6 क्लास से ऑनवर्ड की बात की जाए तो 12 जमात जो 12वीं जमात है वहाँ तक जो है कुरान पाक की तफसीर भी पढ़ाई जाएगी। तो ये जी मसला जी। पैदा करता है क्योंकि अब तमाम जो लोग हैं मुसलमान हैं उनके अपने अपने फ़िरके हम्म। हैं, शिया सुन्नी और भी काफ़ी जो फ़िरके बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से जो है पेरेंट्स सेटिस्फाई होंगे कि स्कूल्स में किस फ़िरके का जो टीचर है वो तफसीर किस तरह से पढ़ा रहा है? तो ये यहाँ पर तो फ़िरका वारियत शुरू हो जाएगी ना? जी बिल्कुल। देखिए इससे पहले भी 9th-10th के सिलेबस में भी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिसको आप मतलब इंटर लेवल कहते हैं, जी वहां पर कुरान का कुछ पोर्शन पढ़ाया जाता था। और मतलब जिस तरह से 2.5 से पारा ऐड था, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 9th और 10th में जो है वो काफी लंबी सूरतें जो है सूरत अल अहज़ाब और सूरत अल माइदा ये शामिल थी। जी और इनकी भी मतलब लफ्जी तर्जुमे के साथ तशरीहात तफसीर भी करवाई जाती थी। जी लेकिन अब देखिए वही बात आ जाती है कि वो जो करवाई जाए वो सिर्फ एक उस लेवल की जिसके अंदर आप फिरके को टच नहीं करें। जी आपसे क्लास के अंदर भी स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट करता है जो कि डायरेक्ट फिरके के ऊपर अटैक हो रहा होता है। लेकिन अब ये टीचर की समझ बूझ होनी चाहिए कि उसको किस तरह का आंसर करना है जिसमें ताकि स्टूडेंट भी सेटिस्फाइड हो जाए और कोई और हर्ट भी ना हो। जी देखिए टीचर है ना, उस्ताद है ना, उस्ताद का क्या मतलब है कि उस्ताद ने अपनी सारी वो टेक्निक्स यूज करनी है जिसमें उसका बेसिक मकसद भी चला जाए, उसका रिलीजन भी सेफ रहे जी और किसी की दिल आजारी भी ना हो जी डॉक्टर और साहिबा। स्टूडेंट सेटिस्फाइड भी हो जाए। जी तो डॉक्टर साहिबा, क्या ये बेहतर ऑप्शन नहीं था कि अगर हम अपने मदरसों को एडवांस कर देते, वहाँ पर हम स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन जो है वो एडवांस लेवल पर देना शुरू कर देते, उनको जो है लेबॉर्ट्रीज प्रोवाइड कर देते, वो तमाम सहूलियात जो स्कूल्स की हैं वो मदरसे में प्रोवाइड कर देते? किया जा सकता था, लेकिन वो आपको इससे ज्यादा मुश्किल काम था। वन नेशन वन कैरिकुलम से ज्यादा मुश्किल काम था क्योंकि आपको मालूम है कि हर मदरसा अपने फिरके को लेके बैठा हुआ है। सबके साथ कम्युनिकेट करना, सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आना वो ज्यादा मुश्किल था। और अगर वो हो जाता तो फिर ज्यादा फिरका वारियत बढ़ जाती।
ابھی تعلیمی ادارہ جو ہے اس کا جو بھی ٹائم ہے مارننگ 8 o'clock سے لے کے 1:30 2 o'clock تک یا 3:30 جو بھی ٹائم ہے اس میں آپ نے ڈفرینٹ سبجیکٹس کے پیریڈ ہوتے ہیں, اور جب آپ کا اسلامیات کا پیریڈ ہوگا تو ظاہر ہے وہ 40-45 منٹ کا جو پیریڈ ہوگا اس کے دوران ہی یہ بات چیت ہوگی. لیکن اگر وہ مدرسے کو کر دیا جاتا تو وہاں پہ تو انوائرمنٹ ہی ایسا تھا کہ ہر وقت ہی وہ بات ہوتی, اور وہ چیزیں پھر زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے, ظاہر سی بات ہے جتنا آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے اتنا پھر آپ کا یا تو اختلاف رائے بڑھتا ہے, یا پھر آپ کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہنا چاہیے کہ یا تو آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں یا آپ کا اختلاف سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو جی اس تعلیمی اداروں میں دیکھیں ہم اپنی تعلیم کو نہیں چھوڑ سکتے. کانوینٹ اسکول سسٹم کو آپ دیکھیں, آج تک وہ لوگ اپنے بائبل کی ایجوکیشن کو لے کے چلتے ہیں جی تمام کانوینٹس میں جو پاکستان میں ایگزسٹ کر رہے ہیں وہاں پر. تو جی وہاں پر بالکل کیا ہمارے مسلم اسٹوڈنٹس نہیں پڑھ رہے, یا کیا وہاں پہ جو ہے وہ مطلب صرف کرسچینٹی کو ہی پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ ایسا تو جی نہیں ہے نا, کیونکہ جی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہاں پہ اسلامیات کا سبجیکٹ ایک ٹائم پیریڈ میں پڑھایا جائے گا نا. ڈاکٹر صاحبہ معذرت جی کے ساتھ جی یہاں پہ ایک کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, یہ بتائیں کہ مسلم سوسائٹی کی ڈسٹرکشن کی عالمی دنیا میں وجہ کیا آپ دیکھتی ہیں؟ مسلم سوسائٹی کی ڈسٹرکشن کی جی وجہ کیونکہ ہمیں ایک طرف سب ٹیررسٹ سے بھی کہا جاتا ہے اسلام کے نام پر. جی جی بالکل کہا جی جاتا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دیکھیں سوسائٹی جو ہے نا وہ افراد سے بنتی ہے, جی افراد کے گروہ کا نام معاشرہ ہے, یہی ڈیفینیشن ہے سوشیولوجی میں سوسائٹی کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم میں سے اگر ہر فرد یہ کوشش شروع کر جی دے کہ میں نے خود کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں محاسبہ کرنے کا یا اپنا احتساب کرنے کا, اسی لیے ہمارا دین حکم دیتا ہے نا کہ آپ اپنا محاسبہ کریں, جی آپ بالکل اپنا جو ہے وہ ریویو کرتے رہا کریں, اور آپ اپنے بارے میں جو ہے وہ سوچتے رہا کریں کہ میں کہاں پہ غلط ہوں. تو اگر ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ شروع کر دے تو میرا خیال میں ہماری بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جائیں, اور ہم ایک اسلامک سوسائٹی میں بھی اور پوری دنیا میں بھی جو بینگ اے مسلم ایک ہمارا بیڈ امیج گیا ہوا ہے. ایک تو خیر یہ ایک اس کو آپ صرف یہ نہ کہیں کہ تمام مسلمان, مطلب سازش بھی ہے, جی ایک مسلمانوں کے خلاف سازش بھی ہے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ مسلمان جب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ اپنے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, اپنے ایمان ہی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے دین ہی کو بچانے جی کی بالکل کوشش کرتے ہیں. جی تو ایک سازش بھی ہے, لیکن اس میں ہم خود بھی انوالو ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بہت ٹھیک ہیں یا ہم بہت بالکل جو ہے وہ پاک صاف ہیں, ہماری کوئی مسٹیک نہیں ہے. نہیں, ہم میں سے جی ایچ اینڈ ایوری پرسن مجھ سمیت ہم اگر اپنا محاسبہ شروع کر دیں تو ہم, ظاہر سی بات ہے, جو ہم سے بات چیت کریں, جو ہم سے ملیں, جو بھی ہمارے سرکل میں لوگ ہیں نان مسلمز ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم اپنا اخلاق, ہم اپنی جو ہماری ہیبٹس ہیں, جو جی ہماری بالکل ورکنگ ہے, اس کو اگر ہم بالکل اسٹریم لائن رکھیں تو نو ڈاؤٹ کہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان کہلوا بھی سکتے ہیں اور منوا بھی سکتے ہیں, اور بالکل مسلمانوں کا جو ایک ہے بیڈ امپیکٹ وہ ختم بھی ہو سکتا ہے. جی صحیح کہا ڈاکٹر صاحبہ. اچھا یہ بتائے گا کہ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے ابھی جو ہے اتنا سکسیزفل ہوتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ابھی 1 اگست سے پاکستان میں رائج ہونا تھا لیکن صبح پنجاب میں ہوا ہے, لیکن ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان سمیت جو ہے چند صوبوں میں جو ہے یہ اس کو ہو گیا ہے, لیکن سندھ اس کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو کیا آپ ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ریلیجیس ایجوکیشن کی دیکھ رہی ہیں یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے, یہ بتائیے گا. دیکھیے کسی بھی چیز کو اتنی ورکنگ کی گئی, اس کے اوپر اتنا ٹائم اس کے اوپر لگایا گیا, آئی تھنک 3 years سے یہ کام ہو رہا تھا, جی اور آلموسٹ 3 years کے بعد اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ اگر کیا گیا ایک صوبے میں, تو یہ وائسز پہلے سے آنی کیوں شروع ہو جائیں. ہم سب مل کے یہ کوشش کیوں نہ کریں کہ اس کو ہم نے کامیاب بنانا ہے. بالکل یہی تو ہماری خرابی ہے نا, ہم بینگ اے نیشن یہیں پہ تو مار کھا جاتے ہیں کہ ایک چیز کو ورکنگ کے بعد جب امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس کے لیے ریومرز, نیگیٹیوٹی, اور پہلے سے ہی جو ہے وہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. جی تو پھر وہ چیز کامیاب, آپ خود سوچیں کہ انما الاعمال بالنیات, ہمارا جی دین تو بالکل اسٹریٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی جیسی نیتیں ہوں گی ویسے ہی آپ کے اعمال ہوں گے. ہمیں تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے بچے جو ہے 5th کلاس تک دین کی تعلیم اسکول میں حاصل کریں گے, ان کو قرآن پاک وہیں پہ ختم کروایا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں کتنے پرابلمس تھے پیرنٹس کے لیے کہ گھر میں کاریہ کا ارینجمنٹ کرتے تھے یا بچوں کو کہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے. جیسے جیسے آپ کا ایڈوانس ہوا, آپ کا مطلب آپ
اس کو میں کیسے ایکسپلین کروں، چیزیں بچوں کے ہاتھوں میں آ گئی، موبائلز آ گئے، بالکل لیپ ٹاپس آ گئے، ٹیبز آ گئی، تو بچے ایڈوانس ہو گئے. تو جی بچوں کو ہم اکیلے بھی کسی قاری اور قاریہ صاحب کے پاس نہیں بٹھا، قاریہ کے پاس، قاری صاحب کے پاس نہیں بٹھا سکتے. جی آپ دیکھیں ایسا ہے نا، یہ بالکل مطلب پیرنٹس ایسا اس کے ہی ہے. لیے بھی بڑے تھے. تو آپ شکر نہیں کرتے کہ آپ کا بچہ ایک کلاس روم میں، ایک اسکول میں، ایک اسکول کے انوائرمنٹ میں، ایک ٹیچر سے ایک اوپن ایئر میں جو ہے وہ ایجوکیشن لے گا، جی سیف ہوگا، اور وہاں سے وہ آپ کو بھی فکر نہیں ہوگی. ڈیلی آپ کا بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا، سیکھے گا، ففتھ تک وہ کمپلیٹ کر کے آگے سے اس کو قرآن کی اور مزید جو بھی اس میں تفسیر شامل کی گئی ہیں، کیونکہ جب تک ہم قرآن کو کھول کے نہیں پڑھتے ہمیں آگاہی بھی نہیں ہونی. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، دیکھیے. اگر ہم جی یہ جی سیفٹی کی بات کریں بچوں کی، تو یہ اسکولس میں بھی تو بچے سیف نہیں ہیں. ٹھیک ہے مدرسے کے کیسز سامنے آتے ہیں، لیکن ہم جی اس چیز جی کو بھی منع نہیں کر سکتے کہ اسکولس میں بچے سیف ہیں. ٹیچرز کی جو بھی زیادتیاں ہیں، جو بھی بڑے لیول پر بالکل ہیں، وہ بھی تو بالکل. سامنے آتی ہیں. جی تو جی. ہم اس چیز کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسکولس میں جو بچے اگر دینی ایجوکیشن حاصل کریں گے تو وہ ٹیچرز تو وہی ہوں گے نا جو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، وہیں سے اپوائنٹ کریں گے اس ایجوکیشن کے لیے. جی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں ہیں. اور بینگ اے ٹیچر ہمارے اوپر ڈبل رسپانسبلٹی آتی ہے، ایز اے ہیومن بینگ بھی اور ایز اے ٹیچر بھی. جی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ضبط تحریر میں آ رہا ہے. مطلب سب سے وہی بات کہ خوف خدا، جی جب آپ بالکل کو ایک یہ چیز ختم ہو جاتی ہے آپ کی لائف سے، تو میرا خیال میں پھر آپ کچھ بھی کر گزرتے ہیں. اور اگر یہ رہتی ہے تو پھر شاید آپ اکیلے بھی ہوں تو آپ کو اللہ کا خوف جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور ہونا جی بالکل چاہیے. بالکل. یہ تقویٰ ہی ہے جو آپ کو ایک انسان بناتا ہے، اور وہی کہ تمام مخلوق سے جدا کر کے اشرف المخلوقات بناتا ہے. جی بالکل صحیح کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائے گا کہ آپ کیا رائے رکھتی ہیں کہ ایک بچہ جو مدرسے میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے اور دوسرا وہ بچہ جو پرائیویٹ یا پبلک سیکٹرز میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کسی بھی معاشرے یا ملک کی ترقی کے لیے ان دونوں سیگمنٹس کو ساتھ لے کر چلنا کتنا ضروری سمجھتی ہیں؟ یہ بتائیے گا. ذرا کوشچن ریپیٹ کیجیے گا آپ. ریلیجیس ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن کو لے کر چلنا جی دونوں جی کو ساتھ میں کتنا ضروری ہے کسی بھی معاشرے یا ملک کی ترقی کے لیے؟ بہت ضروری ہے، جی بہت ضروری ہے. جیسے آپ کو زندہ رہنے کے لیے خوراک میں پانی بھی اور ہوا بھی، جی اور آپ کو نیل ضرورت ہے، جی آپ کو ہوا پانی کی بالکل ضرورت ہے. اس طرح سے آپ کو دینی تعلیم اور ماڈرن جو آپ کی ایجوکیشن ہے، ریلیجس ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن، دونوں بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر عظمیٰ افتخار ہمارے ساتھ موجود تھیں پروگرام میں اور انہوں نے ہمیں سوالات کے جوابات دیے. ناظرین، پروگرام کے اختتام میں ہم آپ کو بتائیں کہ دنیا میں مختلف طبقات کے لوگ ہیں اور جو کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ تعلیم دے سکیں. پاکستان بھی ایک ایسا ہی ملک ہے جو کہ اسلام کے اوپر بیس کرتا ہے، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم طبقاتی نظام کو چھوڑ کے، ہم فرقہ واریت اور مکتبہ فکر کے لوگوں کو چھوڑ کر ہم اس نظام کے تحت چلیں کہ ہمیں پاکستان کی سربلندی اور ایک مذہب یعنی کہ اسلام کے نام پر اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہم بچوں کو ایک بنائیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان اور موضوع کے ساتھ. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.